یہ تو ہوا اوریجن آف یونیورس. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. وَجَعَلْنَا پائیدہ کیا من الماء پانی میں سے کل شیء حی تمام حیات. 1300 برس سے حضرات گرامی قرآن پہ یقین کرنے والے اگر ان سٹیٹمنٹ سے آگے چلتے تو آپ کو اندازہ ہے کہ مسلمان کتنا ایڈوانس ہوتا. جس قرآن کے مقابل آج سائنس پہنچ رہی ہے، آج 2007 کی سائنس اب پہنچ رہی ہے، ابھی پہنچی نہیں ہے پوری قرآن کے پاس. اس کے علاوہ بڑی بات ہے ابھی نہیں پہنچی. اگر کوئی رسول پہ اعتبار کرتا اور اس کی حدیث پہ کرتا، اگر کوئی حدیث پڑھ لیتا اور ذرا غور کرنے والا اسے پڑھ لیتا، وہ مسجد کا ایک ان پڑھ عالم نہ ہوتا سو کالڈ، اس کا پروفیشنل روٹی کھانے کا مسئلہ نہ ہوتا، وہ ایک محقق اور متجسس اور بے چین روح ہوتا، تو وہ اگر یہ حدیث پڑھتا کہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بنانے سے پہلے، سوال بھی عجیب ہے، اگر اس وقت کوئی متجسس مسلمان یہ سوال کر سکتا تھا تو آج کا متجسس مسلمان یہ پڑھ کیوں نہیں سکتا؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بنانے سے پہلے، زمین و آسمان تخلیق کرنے سے پہلے خدا کہاں تھا؟ فرمایا کان فی امائن، فرمایا وہ اما میں تھا، بادلوں میں تھا، دھند میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوا تھی، اس کے نیچے بھی ہوا. حضرات گرامی، گو بیک ٹو دی اوریجن آف دا یونیورس. یہ تعویلیں نہیں ہیں، ایگزیکٹلی یہی لفظ ہیں. اور ملاحظہ فرماؤ کیا کہتا ہے قرآن حکیم. کیا سائنس ابھی وہاں پہنچ گئی ہے؟ اللہ تو نہیں کہتا ایک یونیورس بنا کے میں تھک گیا ہوں، جاؤ مجھے آرام کرنے دو. اللہ تو نہیں کہتا یہ بات. خدا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میری تخلیقات کا سرا آ گیا ہے. کیا ہے حضرت انسان تو ہی واحد مخلوق ہے جسے بنا کے میں تھک گیا ہوں، بہت ہو گیا، دنیا بنا لی، میرا پیٹ بھر گیا ہے تخلیق کا. I don't anymore need to create more humans. اس نے تو یہ نہیں کہا. اس نے کہا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. تمہارا اللہ وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے اسی طرح کی 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں، ایک نہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا آسمان کسے کہتا ہے؟ بہت سے ہمارے دانشور تھوڑی سی سائنس پڑھی، کہا خدا کی آسمان سے مراد کانسٹلیشن ہے. کسی نے مزید پڑھ لی، اس نے کہا نہیں گیلیکسی ہے. اور گیلیکسیز تو 200 ہیں صرف آپ کے تھوڑے سے چھوٹے سے دائرے میں، تو اللہ میاں تو 7 کا ذکر کرتے. کچھ نظر تو اٹھا کے دیکھو، جہاں تک وسعت آسماں ہے، جہاں تک وسعت کائنات ہے، جب نظر ٹھہر جائے گی دوربین سے دیکھو، آپ کو اس کائنات کے ابھی کنارے نظر نہیں آئیں گے، بلینز اینڈ ٹریلین ایئرز کے لائٹ ڈسٹینسز یاد آئیں گے. تو پھر خدا سے پوچھو تو صحیح کہ جہاں تک کوئی چیز چمکتی ہے، جہاں تک تمہاری ظاہری یا تمہاری دوربین کی آنکھ جاتی ہے، جہاں تک کوئی ستارہ جلتا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ تمہارے آسمان دنیا کو میں نے چراغوں سے سجایا. کہ جملہ سیارگان جو آسمان کو اس وقت آپ پہ نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ کسی گیلیکسی کے ہیں، چاہے کسی اٹموسٹ ڈسٹنس پہ قائم ہیں، چاہے وہ آپ سے 16 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں، جن کی روشنی آپ تک پہنچ رہی ہے اور جو آپ کو نظر آئے، وہ ایک آسمان ہے، ایک آسمان.
کیونکہ اسے خدا نے بڑی وضاحت سے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کہ میں نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا. They are all your stars. They are all your stars. This universe is the universe which contains one earth. اللہ نے کہا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. یہ ہم ہیں، چھوٹے موٹے کاریگر نہیں ہیں، ہم خلاق ہیں. هو اللہ الخالق الباری المصور. خالق، باری، مصور، ہم ہی تک آ کے تخلیقات اپنا وجود متشخص کرتی ہیں. ہم ہی ہیں نئی ایجادات والے. ہم نے 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور ہر کائنات میں تمہاری زمین کی طرح کی زمین رکھی. حضرات گرامی ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے. ہم تو نارسسسٹ ہیں، ہم تو جہاں تک دیکھتے ہیں ہمارے جیسا انسان کوئی نہیں. انسان میں پہلا تکبر تو یہی ہے کہ پوری کائنات میں ہم ہی ہیں، اللہ کو ہماری ضرورت ہے. ہم نہ ہوں گے تو اللہ کو جانے گا کون؟ ہمارا دباؤ پڑتا ہے اللہ پر، جو مرضی کر لے ہمیں مار کے. آپ کو پتا ہے پیغمبر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے جب خدا نے بنو اسرائیل کو قہر سے ہلاک کرنا چاہا تو موسیٰ نے کہا اے ہمارے مالک و کریم ان کو مار دے گا؟ بڑی مشکل سے ان کو راہ راست پہ لایا ہوں. ساری زمین پہ یہ چند لوگ تجھے ماننے والے ہیں، اگر یہ تو مار دے گا تو تجھے ماننے والا کون رہے گا؟ اللہ نے بات تسلیم کر لی، کہا اچھا جاؤ ان کو میں بخش دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چادر شانوں سے ڈھلک جاتی تھی آہوزاری میں، سر سجدے میں تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیثو کا ورد فرما رہے تھے اور بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ اے مالک و کریم اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی نہ رہی تو پھر تیرا نام لینے والا کون رہے گا دنیا میں. اور سیدنا ابو بکر صدیق ان کی چادر بار بار ان کے شانوں پر درست فرماتے تھے اور فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا. اور یقیناً اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور یہ مسلمانان بدر بچ گئے، اسلام بچ گیا، قرآن بچ گیا. اللہ نے یہ دلیل تسلیم کی. مگر حضرات گرامی اور بھی دنیایں ہیں. اب اللہ سے پوچھ کے تو دیکھو، کہتے یار میں اتنا چھوٹا تھا، تم نے تو میرے یہ ساری شخصیت ہی خراب، تم نے مجھے کنویں کا خدا سمجھ لیا، ایک بحر الکاہل کا خدا سمجھ لیا. اور میں اتنا نہیں تھا، میں تو ہر روز نئی شان سے طلوع ہوتا ہوں. میرے تو اسباب ہی بے شمار ہیں، میں اس اسباب کا خالق ہوں. مجھے سمجھتے ہو کہ میں چھوٹے چھوٹے کام کر کے تھک گیا ہوں؟ میں تھکنے والا نہیں ہوں. میں تمہارے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ بنا بیٹھا ہوں پہلے. نہ یہ پہلی دنیا نہ یہ آخری دنیا. فرمایا کہ 7 کائناتیں تخلیق کی اور 7 زمینیں تخلیق کی مگر خالی نہیں کی. وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے.